بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں قمر زیدی. پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ کیپٹل ٹوڈے. ناظرین, وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ان سے سیاسی ہلچل جو ملک میں ہے اس پر بات کریں گے. سیاسی موضوعات ہوں گے, اس کے علاوہ حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. نواز شریف کی واپسی کب ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو APC ہوئی ہے اس میں جو اعلانات ہوئے ہیں ان کو کاؤنٹر کس طرح کیا جائے گا حکومت کی جانب سے, اور ایک میٹنگ جو ہوئی ہے عسکری قیادت کے ساتھ اس کے حوالے سے بڑی خبریں آ رہی ہیں, وہ بھی ڈسکس کریں گے. زرتاج گل صاحبہ, بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کے لیے. کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آج کا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جو نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی ہے. تو اس میں واضح طور پہ عدالت یہ کہہ چکی ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے نواز شریف صاحب کو واپس لانا. کب لا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو واپس؟ بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے, کیونکہ جس طرح پہ ان کے پلیٹلیٹس بالکل ختم ہو رہے تھے ان کے بقول, اور آپ کو پتہ وہ ایک نیشنل ایشو تھا اور میڈیا کے اوپر بھی بہت شور تھا, اور PMLN تو یہاں تک کہتی تھی اور ایون پیپلز پارٹی بھی یہ کہتے تھے کہ اگر نواز شریف کو کچھ ہوا تو اس کے ذمہ وار جو پرائم منسٹر عمران خان ہوں گے, ان کے خلاف مقدمہ کرنا چاہیے. تو ECL سے ہم نے ون ٹائم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کا نام نکالا, کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو صرف باہر ہی ہو سکتا ہے, یہاں نہیں ہو سکتا. ہم یہ سب کہتے تھے کہ آپ نے یہاں پہ 35 سال حکومت کی ہے, آپ 3 دفعہ کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں, تو یہ کیسا آپ کا سسٹم تھا کہ آپ اپنے ڈھنگ کا ایک ہاسپٹل بھی نہیں بنا سکے. لیکن چلیں, پھر ہم نے کہا کہ جب آپ انڈیمنٹی بانڈ دے کر جائے, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا آپ کے اوپر 7 ارب کا جرمانہ ہے, یہ انڈیمنٹی بانڈ پڑے. یہ لوگ ہائی کورٹ کے اندر اس وقت گئے اور شہباز شریف اس بات کے ضامن بنے کہ میں ان کو لے کر آؤں گا. اب چونکہ 10 مہینے ہو چکے ہیں اور نواز شریف صاحب کہیں پر کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے, کسی آپریشن کے لیے نہیں گئے, اور جب یہ توشہ خانہ کیس ہائی کورٹ میں آیا, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور انہوں نے کوئی وہ مانگی تھی کہ مجھے ان پرسن میں نہ آؤں, تو انہوں نے کہا یہ تو ایک اور ریفرنس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی ہے, تو یہ ہمیں بتا کر بھی نہیں گئے ہیں. لیکن ان کو ہائی کورٹ نے ہی یہ پرمیشن دی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ 4 دنوں کے اندر اگر آپ ضمانت دیتے ہیں تو ظاہر بات ہے ہم تو نہیں ضمانت دے سکتے تھے, تو وہ رپورٹس دیکھ کے ان کو باہر جانے دیا گیا تھا. اب جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کی ذمہ داری, کس نے ہے نواز شریف کو بھیجا کس نے ہے؟ وفاقی حکومت نے. آپ کو یاد ہوگا کہ مریم اورنگزیب, احسن اقبال صاحب نے, ان سب لوگوں نے خود وہ کی تھی, ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمیں کورٹ نے بھیجا ہے, ہمیں گورنمنٹ نے نہیں بھیجا. لیکن ہم یہ رسپانسبلٹی لے رہے ہیں کہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے بھیجا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس کو ریفریز کر دیتے. ایسا ہوا کہ ہمارے پاس یہ کیس آیا کہ ان کو ون ٹائم انسانی بنیادوں کے اوپر ECL سے نام نکال کے ان کو باہر جانے دیا جائے. ہم نے انڈیمنٹی بانڈ دیا, کہا, ہم نے کہا جی آپ 7 ارب کا وہ بھر کے جائیں, آپ ضمانت دے کر جائیں. وہ شہباز شریف صاحب نے 20 روپے کے اسٹیمپ کے اوپر جا کے ضمانت لے لی کہ میں ان کو واپس لے کر آؤں گا. سیکنڈ, یہ نواز شریف صاحب کی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ جب آپ کو 8 ہفتوں کا ریلیف دیا گیا تھا وہ اب آپ کا ختم ہو گیا. اور پنجاب گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو ان کی اب کی رپورٹس ہیں, اور اب تو کورٹ نے بھی کہا ہے, وہ رپورٹس کسی ہاسپٹل کی نہیں ہیں, وہ کنسلٹنٹ کی ہیں, ان کے اپنے پرسنل کنسلٹنٹ کی ہے. تو اب جو گورنمنٹ نے ایک پروسیس کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے وہاں سے ایکسیس لینی ہے ہائی کمشنر کے ذریعے, اور ہم نے گورنمنٹ کو کہنا ہے, برٹش گورنمنٹ کو, کہ یہ شخص ایبسکانڈر بھی ہے, یہ شخص کنوکٹڈ کرمنل بھی ہے, ان کو سزا بھی ہو چکی ہے, اور اس وقت جو ہے یہ توشہ خانہ کیس میں ایبسکانڈر بھی ہو چکے ہیں. اور اب جو وہی کورٹس جنہوں نے ان کو باہر جانے کی پرمیشن دے دی, وہی کورٹس کہہ رہی ہے کہ ان کو واپس لے کر آئیں. تو گورنمنٹ اپنا کام کر رہی ہے, ہم ان کو واپس لانے کے لیے جو لیگل طریقے ہیں. اب تک کیا اقدامات ہوئے ہیں؟ اب تک ہم لوگوں نے برٹش گورنمنٹ سے ہائی کمشنر کو بھی ہم نے کہا ہے کہ جی ایکسیس کے لیے ہم نے ان کو لکھ دیا ہے, اور یہاں پہ کیبنٹ کے اندر بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ہر وہ لیگل طریقہ, کیونکہ اس میں ECL بھی انوالوڈ ہے, اس میں انٹیریئر منسٹری بھی انوالوڈ ہے, اس میں پنجاب گورنمنٹ کی کابینہ, کیونکہ وہ اکیلے رسپانسبلٹی نہیں لے رہے, تو انہوں نے کہا جی ایک وہ بنا دیا جائے, کمیٹی بنا دی جائے جو ان کے رپورٹس دیکھے گی. وہی اب کمیٹی بھی کہتی ہے اور پنجاب کابینہ کہتی ہے کہ اب بعد میں جو نواز شریف صاحب نے رپورٹس دینی تھی برطانیہ حکومت یا ہاسپٹل کی, وہ دینے میں وہ ناکام ہوئے ہیں, وہ کمپلائنس نہیں کر رہے, تو لہٰذا ان کو واپس آنے دیا جائے. تو لہٰذا اب ہم سب یہ جو رپورٹس ہمارے پاس آ چکی ہیں, پنجاب کابینہ کا بھی ہمارے پاس آ چکا ہے کہ ہم ان کو مزید پرمیشن نہیں دے سکتے. ہائی کورٹ کا بھی ظاہر بات ہے اب ان رائٹنگ آ جائے گا کہ ان کو واپس لے کر آیا جائے. ہم انٹیریئر منسٹری برٹش گورنمنٹ سے کہہ چکی ہے. آپ نے کہا کہ یہ کابینہ میں یہ ڈسکس ہوئی ہے بات, اور عمران خان نے اس بات پہ زور بھی دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا ہے.
لیکن اپوزیشن کے بہت سارے رہنما یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کا ملک میں نہ ہونا عمران خان کو کھلی چھوٹ ہے، وہ کھل کے کھیل رہے ہیں، اگر نواز شریف یہاں پہ ہوں گے تو انہیں ایک ٹف ٹائم ملے گا. ڈو یو تھنک دیٹ اس طرح کی کوئی ہے رائے؟ دیکھیں جہاں تک اس کی بات ہے نا، ہماری جو کیبنٹ میں ڈسکشن ہوئی ہے وہ تو یہی ہوئی ہے کہ ہم نے انسانی بنیادوں پہ جانے دیا تھا، یہ اب جو ہے کمپلائنس نہیں کر رہے. 8 ہفتے کو 10 مہینے ہو گئے، یہ مکمل صحتیاب ہیں اور یہ کسی ہاسپٹل میں نہیں گئے، لہٰذا ہی شوڈ کم بیک. اور یہ ہماری رسپانسبلٹی بھی ہے کہ ہم اپنے ایک کنوکٹڈ کرمنل اور ایبسکانڈر کو، جس کو ہم نے 1 ٹائم ECL میں جانے تھے، اس کو واپس لایا جائے. جہاں تک کچھ لیڈران یہ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں ہونے سے فرق پڑتا ہے، یہاں وہاں ہونے سے فرق پڑتا ہے، جو سیاست میں مائنس ہو جائے، جن کو سیاست میں اپنا پرسنل مفاد زیادہ پیارا ہو، خاندان زیادہ پیارا ہو، اور وہ قوم کے مفاد سے ان کا ٹکراؤ ہو، اور وہ اینٹی اسٹیٹ جو بیانیوں کو جو پروموٹ کر رہے ہو نا، ان کی نہ لندن میں عزت ہوتی ہے، نہ ان کی پاکستان میں عزت ہوتی ہے، نہ ان کے اپنے حلقے میں عزت ہوتی ہے، نہ اپنی پارٹی میں عزت ہوتی ہے. آئی تھنک وہ جو ایک جنگ ہے یا جو ٹسل ہے، ان کی اپنی بھی، شہباز شریف صاحب کی بھی، حمزہ شہباز کی بھی، مریم نواز کی بھی، یا نواز شریف کی، دونوں کے تینوں کے بیانیے میں بھی فرق ہے. اور پھر اس میں پھر سب سے بڑا کویسچن آتا ہے کہ جو PMLN کے اپنے رہے سے کچھ لیڈرز ہیں، انفارچونیٹلی یہ لوگ لیڈرز تو نہیں کریٹ کر سکے، تو اس کا پھر کیا رسپانس ہے؟ یہ ٹسل پہ میں آؤں گا. آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا کوئی ادارہ اگر آپ کو بلاتا ہے اور آپ باہر ہیں تو واپس آ کے ملک میں آپ کو جواب دہ ہونا چاہیے؟ بالکل. آپ ہمیں سے ہر شخص، اور اسپیشلی وہ تمام لوگ جو کسی بھی جہانگیر ترین صاحب کو بلایا گیا FIA کی جانب سے، آ رہے ہیں 30 سپتمبر اور 1 اکتوبر کو، دونوں کو، جہانگیر ترین صاحب اور ان کے بیٹے کو 15 ارب کا فراڈ کا کیس ہے. وہی بات کہہ رہی ہوں کہ جو شخص کسی بھی پبلک آفس ہولڈر ہو، جو شخص پرمیشن لے کر گیا ہو باہر میں، ویسے تو جہانگیر خان ترین کا نام کوئی ECL میں نہیں ہے، نہ تھا، تو اگر وہ نواز شریف صاحب کا نام ECL میں تھا اور 1 ٹائم نکالا گیا تھا، تو وہی کورٹ جنہوں نے ان کو ریلیف دیا وہ ان کو واپس آنے کو کہہ رہی، تو یہ ہیوج رسپانسبلٹی ان کے ضمانتی کی بھی آتی ہے، شہباز شریف صاحب کی بھی آتی ہے اور نواز شریف صاحب کی بھی ہے کہ وہ آئیں. جہانگیر خان ترین صاحب بھی آئیں ضرور، اپنے جو ان کے اوپر کیسز ہیں، چاہے شوگر کا کیس ہے، بالکل آئیں، بالکل آئیں. ہی شوڈ کم. نہیں، ہی شوڈ کم. پارٹی کیا اس کے لیے ایفرٹ کرے گی انہیں واپس لانے کے لیے؟ نہیں، وہ کوئی بھاگے ہوئے تو نہیں ہے نا، نہیں تو نہ وہ ایبسکانڈر ہیں. دیکھیں پارٹی کہتے ہیں کہ ہمارا پرنسپل سٹانس ہے، ہمارا پرنسپل سٹانس یہ ہے کہ ہم جب اپوزیشن کو کہتے ہیں کہ آپ کو نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے کیونکہ وہ بھاگے ہوئے ہیں، کیونکہ اداروں نے بلایا وہ آ نہیں رہے ہیں، تو آپ کو یہ اپنی پارٹی کے خود مثال بھی بننا چاہیے نا، اپنی پارٹی کے ممبران کو بھی یہ کہنا چاہیے کہ سر آپ آئیں پلیز. ہم دوسروں کو کیسے ہم نصیحت کریں گے جب ہم خود ہی وہ عمل نہیں کرے؟ تو ڈو یو تھنک زیدی صاحب ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا. ایبسکانڈر کنوکٹڈ کرمنل میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. جہانگیر خان ترین صاحب کا نام ECL ہے میں ہے، نہ وہ ایبسکانڈر ہے. بالکل، وہ تو پھر ظاہری بات ہے جب ان کو FIA نے بلایا ہے وہ اپنا ریزن دے دیں گے کہ میں اپنا علاج کروانے کے لیے، وہ تو میرے خیال میں سے تو کوئی نوبت نہیں آئیں گی. جہانگیر خان ترین سب سے بڑے ٹیکس پیئر ہیں، وائی وڈ ہی ملک کی اشرافیہ جو ہے نا وہ بیمار جب ہوتی ہے تو لنڈن چلی جاتی ہے. یہی تو مسئلہ ہے کہ یہی تو عمران خان چینج لانا چاہ رہے تھے، تو یہ چینج کا آغاز پارٹی سے بھی ہونا چاہیے. اچھا نہیں، آئی ہیو ٹو کمپلیٹ دس. دیکھیں زیدی صاحب، جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ملک کی اشرافیہ، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور ہم سب سمیت ہم سب پاکستان کے اندر کھڑے ہیں. ہمارے اوپر کوئی کیس آتا ہے ہم اپنے کیسز کے لیے جاتے ہیں، ہم کوئی ٹولہ نہیں لے کر جاتے ہیں، ہم کوئی اعلیٰ عدالتوں کو یا نیب کے کورٹس کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے کیسز بگاتے ہیں. تو ہم سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ نے اگزامپل سیٹ کرنی ہوتی ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے ٹیکس پیئر کے پیسے سے باہر علاج کروانا جائے تو چلا جائے، لیکن یہ بھی دنیا کی پہلی مثال ہے کہ ایک ایبسکانڈر اور ایک اس کو کرمنل کو، کنوکٹڈ کرمنل کو ریلیف مل جائے کورٹ سے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ ان دا اینڈ ہی ہیز ٹو کم بیک. قانون سب کے لیے برابر ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جس کو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں APC کے حوالے سے. نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کی، اس تقریر کا کیا مقصد تھا؟ اس تقریر کا مقصد کیا شہباز شریف صاحب کو پیچھے ہٹانا تھا؟ جو نواز شریف صاحب کی جو APC میں پرچی سے پڑی ہوئی تقریر تھی، ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے پیر پہ خود ایک بہت بڑی کلہاڑی مار دی ہے. دیکھیں ایک شخص کی کچھ تھوڑی بہت عزت نفس یا رسپیکٹ رہ جاتی ہے. پہلے تو دیکھیں نا، ان دونوں بھائیوں نے جب یہ لوگ سارے جب NRO لے کر گئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم نے کوئی 10 سال کا معاہدہ نہیں کیا، اور آپ کو پتہ ہے سعد حریری نے پورا لہرایا کہ یہ دیکھیں نواز شریف صاحب کے سائن موجود ہیں. آئی تھنک وہ پہلی امبیرسمنٹ وہ تھی. پھر سیکنڈ ان کی امبیرسمنٹ ہوئی، ان کا جی یہ ہے وہ ذرائع پارلیمنٹ میں وہ پتہ چلا کہ جھوٹ تھا، قطری خط تھا.
پھر تیسری اسی طریقے سے یہ جو ابھی یہ پورے سیکوینس ہے، اب جو انہوں نے یہ ایک پڑھی ہوئی تقریر پڑھی، اس میں دیکھیے ایک لندن ایک شخص جھوٹ بول کے گیا ہے کہ میں بیمار ہوں، وہ بیمار نہیں ہے، 10 مہینے میں ان کو ضرورت نہیں پڑی، شاید وہ اس طرح شدید بیمار نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ ہاسپٹل ہی نہیں گئے۔ اب تو ان کو واپس آ جانا چاہیے تھا، اب اپنی پارٹی چھوڑ کے یہ لندن سے بیٹھ کے سیاست کر رہے ہیں ایک اور الطاف بھائی کی طرح۔ اب وہاں سے جو انہوں نے سپیچ کی، سپیچ میں تو چلو یہ کوئی بیانیہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں اور ہمارا کیا مقصد ہے، میں نے واپس کب آنا ہے، میں صحتیاب ہو گیا ہوں، مجھے کورٹ نے واپس مانگا ہے، تو جس کورٹ نے مجھے عزت دی تھی مجھے باہر جانے دیا تھا، لہٰذا میں اس کورٹ کی عزت کر کے واپس آ رہا ہوں۔ اب انہوں نے کیا بیانیہ پڑھا ہے؟ پہلا بیانیہ تو یہ تھا، جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہمیں اب سوچنا چاہیے، عوام کو بھی سوچنا چاہیے۔ ایک شخص دشمنی پہ اتر آیا ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف کیونکہ وہ خود نہیں بنا وزیر اعظم، کیونکہ اس کی پارٹی کو ووٹ نہیں ملا، کیونکہ وہ خود وزیر اعظم نہیں ہے۔ 3 دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھا تو پاکستان کی فوج بھی ٹھیک تھی، الیکشن کمیشن بھی ٹھیک تھا، پاکستان کے کورٹس بھی ٹھیک تھے، پاکستان کا نیب بھی ٹھیک تھا، ہر ادارہ بھی ٹھیک تھا۔ اب جب وہ نہیں ہے تو وہ لندن سے بیٹھ کے اپنی ہی حکومت کے جو وہ ادارے جو سب سے زیادہ پریسٹیجیس ہیں، جو ان کو انہوں نے کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی۔ سیکنڈ، آپ شہباز شریف کی وہاں شکل دیکھیں، وہ ٹوٹلی میرے خیال میں کہ ان کی فیملی کے اندر ابھی یہ وار چل رہی ہے، کیونکہ لندن سے بیٹھ کے انہوں نے سیاست کرنی ہے کہ اب پارٹی کو ٹیک اوور کس نے کرنا ہے۔ میرے خیال میں نواز شریف انہوں نے کہا کہ 2 دن پہلے جو ملاقات ہوئی ہے میرے خیال سے وہ نواز شریف صاحب کو بتایا نہیں گیا، تو ایسی تقریر کر دو جس سے سب کا ہی کام خراب ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ پھر یہ قوم کو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نہ ہم کھیلیں گے نہ ہم کھیلنے دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ لوگ حکومت میں تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ اپنے بھائی کو بھی پرمیشن نہیں دے رہے کہ وہ یہ اس طرح کی بڑی میٹنگ میں آرم فورسز سے ملیں۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹی سے بریک پہ جا رہے ہیں۔ حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہوگی اگر اپوزیشن لانگ مارچ کے لیے آئے؟ عمران خان صاحب کہتے تھے میں اپوزیشن کو کنٹینر فراہم کروں گا۔ زرتاج گل صاحبہ اس معاملے پہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، سیاسی موضوعات پہ بات چیت کر رہے ہیں۔ زرتاج گل صاحبہ، خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر اپوزیشن احتجاج کرنا چاہتی ہے تو کنٹینر میں فراہم کروں گا۔ وہ اپوزیشن آ رہی ہے، جلد سے جلوس کرے گی، انہوں نے کہا لانگ مارچ بھی کریں گے جنوری میں، تو دیں گے خان صاحب کنٹینر؟ دے موسٹ ویلکم۔ دیکھیں یہ جو انہوں نے پی سی بی بلائی تھی، ایک تو اس میں نواز شریف کا مقصد پورا گیا، وہ ہمیشہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ دیتے ہیں، وہ پاکستان کے اداروں کو متنازع بناتے ہیں، ہمیشہ فوج کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی فوج کو ملائن کرتے ہیں، جنہوں نے اتنی سخت قربانیاں دیں، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، جو ہماری ایل او سی کے اوپر، ہمارے بارڈر کے اوپر ہماری حفاظت کرتی ہیں۔ سیکنڈ جو ہے ان کا ایک لندن سے بیٹھ کے جو یہ سیاست کر رہے تھے کہ ہم پتہ نہیں کچھ کامیاب ہو جائیں گے، وہ FATF کے بل پہ جو انہوں نے پاکستان کے خلاف ووٹ دیا تھا اور گرے لسٹ میں بھی نواز شریف کی حکومت ہی لے کر گئی تھی، تو یہ ایک آئی واش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب تیسرا کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم ایک لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ کریں، شارٹ مارچ کریں، ناکام مارچ ہی ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا جب مولانا فضل الرحمان صاحب کے کندھوں پہ یہ لوگ یہاں پہ آئے تھے، جس کنٹینر کے اوپر سب اکٹھے ہو گئے تھے اور وہ کوئی اسلام بچاؤ تھا، لیکن ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے ان کو انٹرٹین کیا، پوری کوریج دی گئی، پوری عزت دی گئی، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا اور وہ آرام سے واپس چلے گئے۔ ابھی اگر یہ دیکھیں اب ان کے پاس کیا جواز ہے آنے کا؟ اگر یہ آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کیا اپنے خلاف اپنا حکومت گرائے گی، استعفے دیں گے؟ 12 سال سے ان کی حکومت ہے، سو ول پیپلز پارٹی بی پارٹ آف دیٹ؟ سیکنڈ بات یہ کہ نواز شریف تو خود تو باہر لندن سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو اپنے جو رئیس قصر یہاں پہ لوگ ہیں، ان کے خلاف اگر پاکستان کے خلاف جائیں گے تو کیا خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، حمزہ شہبازی سب استعفے دیں گے؟ ایک یہ پھر تیسرا، اگر مولانا فضل الرحمان کے کندھے کے اوپر یہ سیکنڈ ٹائم چڑھ کے آ رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ابھی انہوں نے اے پی سی میں کیا سلوک کیا ہے؟ ان کا تو انہوں نے تقریر بھی نشر ہونے نہیں دی، تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کے اوپر بھی اب ٹرسٹ نہیں رہا، ان کو پتہ کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ اپنے مفاد کی جنگ لڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ لانگ مارچ، شارٹ مارچ، ناکام مارچ ہی ہوگی۔ سو آتے ہیں تو سو بسم اللہ، لیکن کس کے خلاف یہ وہ کریں گے؟
مولانا فضل الرحمان کی آپ نے بات کی. مولانا فضل الرحمان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کل کہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان پہلی دفعہ یہ طے ہو گیا کہ اسمبلیوں سے استعفے دیے جائیں گے. اس کا وقت ہم نے مقرر کرنا ہے اور صحیح وقت پہ ہم یہ استعفے دیں گے. اگر یہ اسٹریٹجی ان کی ہوتی ہے اسمبلیوں سے استعفے کے حوالے سے, پی ٹی آئی کس طرح اس ڈیولپمنٹ کو دیکھے گی؟ میں تو خود بڑا موسٹ ویلکم کہوں گی. ہمارے بہت سارے ایسے ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو 22 ووٹ سے, 2200 ووٹوں سے اور 700 ووٹوں سے, 3300 ووٹوں سے ہارے ہیں. وہ ری الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. الٹا وہ ٹرائیبیونل میں گئی ہے تو کسی ٹرائیبیونل میں گئی نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اگر وقت مقرر ہے استعفے دینے کا, ٹھیک ہے, مولانا صاحب جو ہیں وہ اسد صاحب سے اپنے بیٹے سے شروع کریں, شہباز شریف صاحب سے شروع کریں, پھر ادھر اور پھر پیپلز پارٹی کو سب سے بڑی بات ہے نا, ان کو کہیں 12 سال سے ان کی حکومت ہے. اور یہ اگر ٹائم مقرر کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ 2023 میں 3 مہینے پہلے کر لیں, وہ تو آلریڈی پھر آپ کہہ سکتے ہیں یہ مکافات عمل نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم جو کہ سابق تھا اس کا استعفے کے لیے آپ نے ایک جد و جہد کی, کنٹینر سجایا اور ڈی چوک پہ آئے. اب موجودہ وزیر اعظم کے لیے وہ ایک جد و جہد کر رہے ہیں, کنٹینر سجائیں گے, ڈی چوک آئیں گے. نہیں, اس میں کیا مکافات عمل ہے؟ پولیٹیکل رائٹس اور اپوزیشن کا جو رول ہے نا وہ اپوزیشن پارٹیز کا حصہ ہے. آپ نہیں سمجھتی کہ وزیر اعظم کا مینڈیٹ 5 سال کا ہونا چاہیے, اسے 5 سال دینے چاہیے؟ ہر وزیر اعظم کا مینڈیٹ اور پولیٹیکل گورنمنٹ کا 5 سال ہی ہونا چاہیے, لیکن فرق ہے, ہم چیزوں کو مکس کریں. جب ہم یہاں پہ ڈی چوک پہ آئے ہیں وہ ہمارا آخری آپشن تھا. ہم لوگ سپریم کورٹ میں گئے, ہم ٹرائیبیونلز میں گئے, اور ہم لوگوں نے جو 4 حلقے کھولنے کو کہا تو کسی نے بھی نہیں کھولا. جب سپریم کورٹ نے, ہم نے لیگل راستہ اختیار کیا, جب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا کہ 4 حلقے کھولے جائیں گے, ہم نے فوراً اپنا دھرنا ختم کر دیا. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ نواز شریف استعفیٰ دے دیں, ہم نے تو یہ کہا تھا. نواز شریف کے استعفے کی بات تب آئی تھی جب نواز شریف صاحب پاناما میں اپنا آنسر نہیں کر سکے تھے. تو 4 حلقوں میں, جب وہ مجھے یاد ہے جب آپ لاہور سے نکلے تھے تو پہلا مطالبہ نواز شریف کے استعفے کا تھا, جو 6 مطالبات. نہیں 4, ہمارے دیکھیں ہمارا مین پرائورٹی تھی کہ 4 حلقے کھولے جائیں, اور وہ جب اس میں سے وہ کھولے بھی گئے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ رگڈ الیکشن تھا, تو اس کے اندر تو وہ پھر ثابت ہو گیا کہ وہ اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے. تو اپوزیشن بتائیں نا کہ اپوزیشن نے کتنی پٹیشنز دی ہیں الیکشن ٹرائیبیونل میں, الیکشن کمیشن میں کتنے ٹرائیبیونل دی ہیں, کوئی ایک پٹیشن تو بتائیں. الٹا ہمارے لوگوں نے پٹیشنز دی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل جو درانی صاحب وہاں پہ جو بنوں سے جیتے تھے ان کے خلاف ہمارے ایک اس نے دی ہوئی ہے, کینڈیڈیٹ نے دی ہوئے ہیں, بڑا تھوڑا سا ووٹوں کا فرق ہے, تو وہ اس کا رزلٹ ہی نہیں ہے ری کاؤنٹنگ کے لیے. وہ تو ہم نے الٹا ٹرائیبیونل, اگر آپ کہتے ہیں نا کہ الیکشن ریگڈ ہے یا مجھے اعتراض ہے, تو آپ سب سے پہلے اپنے اپوننٹ کے خلاف جاتے ہیں, پہلے جا کے آپ آر او کو کہتے ہیں کہ میرا وہ ری کاؤنٹنگ کر دی جائے. وہاں سے آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے تو آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں جاتے ہیں, وہاں سے بھی آپ کو نہیں ریلیف ملتا تو آپ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں. تو ہم تو یہ سارا پروسیس دھرنا میں کر کے آئے تھے, چاہے عثمان ڈار کا تھا. ایون 2013 میں میرا اپنے سپریم کورٹ میں کیس گیا ہوا تھا, میں رنر اپ تھی. اسی طرح 2018 میں ہمارے لوگوں جو لوگ تھوڑے تھوڑے سے ووٹوں سے آ رہے ہیں وہ تو الیکشن اس میں گئے ٹرائیبیونل. یہ لوگ کتنے میں گئے ہیں نا, پہلے کہ انہوں نے کوئی لیگل فورم اگر وہ کیا ایکسرسائز, اگر نہیں کیا تو وہ تو 2 سال سے اپنی تنخواہیں تو لے رہے ہیں. یعنی شہباز شریف کا جو الیکشن تھا, خواجہ سعد رفیق کا جو الیکشن تھا, خواجہ آصف کا جو الیکشن تھا, تنویر صاحب کا جو الیکشن تھا, یا حمزہ شہباز کا جو الیکشن تھا 2018 کا, وہ ٹھیک تھا, اور جو ہم نے ووٹ لیا وہ ٹھیک نہیں ہے. عسکری قیادت کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اپوزیشن لیڈران کی, یہ عمران خان کے کہنے پہ بلائی گئی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو حکومت میں یا جو قومی ادارے ہیں, اگر وہ کسی سے میٹنگ کرنا چاہیں, فار ایگزامپل آپ قومی اداروں کو ملائن کرتے ہیں, تو قومی ادارے نے اپنا کیسے بتانا ہے, جواب کیسے آنا ہے. تو اپوزیشن لیڈران سے اور گورنمنٹ کے لیڈران سے یا پولیٹیکل پارٹی سے ہمیشہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. تو یہاں تک بھی ہو چکا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے جواب دیا ہے. تو یہ جو کوئی اس میں برائی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر پولیٹیکل لیڈرز ملتے ہیں, کیونکہ وہ بھی ہمارے قوم کا حصہ ہیں, اور ہماری جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں, قومی ادارے, یہ بھی ایک حصہ ہے, یہ سٹیک ہولڈر ہیں اس ملک ہیں. ان کو ملک کا دفاع اور ان کی عزت سب سے زیادہ ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں. اگر اس کے اوپر آپ کوئی قدغن لگاتے ہیں, آپ اس کو کنٹروورشل کرتے ہیں, تو ان کے پاس پھر فورم تو ہے نا, دے ول میٹ اینڈ دے ول ٹیل یو کہ ہمارا کیا رول ہے. اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارا کس سیاست میں کوئی مداخلت کا یا کوئی انٹرفیرنس کا کوئی رول نہیں ہے. تو یہ ملنا چاہیے. کس کے کہنے پہ کچھ, یہ تو لیگل فورم ہوگا, سب کو بلائے گا. دس واز اے ویری کلیئر میسج, اور اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا ہے کہ عسکری قیادت کا واضح میسج تھا کہ ہم سیاست میں ہمارا رول نہیں ہے, اور وہ ایک سی پیک کا معاملہ تھا, اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو تھا, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو تھا, دیٹس وائی وہ ساری میٹنگ ہوئی ہے. لیکن
میرے خیال میں اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے. شہری رحمان صاحبہ نے اس پہ کہا کہ وزیر اعظم وہاں پہ موجود نہیں تھی, تو وزیر اعظم کا وہاں پہ نہ ہونا یہ ایک سوال ہے. وزیر اعظم صاحب کو ضرورت نہیں ہے نا, کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ تو سی پیک کو بھی جانتے ہیں, ساری اتھارٹیز ساری آرمڈ فورسز ان کے انڈر کام کرتی ہیں. جتنا پہلی دفعہ پاکستان کی حکومت میں کہ سول گورنمنٹ اور جو ہماری آرمڈ فورسز ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہیں اور کتنا اچھا ان کا لائزان ہے, تو پرائم منسٹر عمران خان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, بلکہ وہ تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے ہر جو فیصلے ہیں اس کو ہماری تمام آرمڈ فورسز جو ہیں وہ بیک کرتی ہیں. اور دیکھیں یہ ہم پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ آرمڈ فورسز نے اپنا بجٹ کٹ ڈاؤن کیا ہے, اس کے باوجود کہ ہم بارڈرز کے اوپر لڑ رہے ہیں. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. جنہوں نے قدغن لگائی, جنہوں نے اعتراض کیا, لیکن ہمارے بھی لوگ تو وہاں پہ موجود تھے, تو ایسے تو کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہے. البتہ جنہوں نے چھپ کے بات کی اور اے پی سی میں اور بات کی وہ خود ایکسپوز ہوئے ہیں. ویسے وزیر اعظم کے کہنے پہ یہ بلائی گئی تھی میٹنگ. پرائم منسٹر عمران خان کی کانسنٹ کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہوگا. سارے پولیٹیکل پارٹی, میرے خیال میں شاید اس میں اسپیکر صاحب بھی انوالو جی 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 اسپیکر صاحب بھی تھے. اس پہ یہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, آج مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پارلیمنٹ کے معاملات پارلیمنٹ میں ہی حل ہونے چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے, تو ہاؤ شی کین ٹاک اباؤٹ دا پارلیمنٹ. مطلب مریم صفدر جو ہیں وہ کب پارلیمنٹ کا حصہ ہے, تو پارلیمنٹ کے نائب صدر تو ہے نا مسلم لیگ نون. بالکل ہیں, تو پھر وہ اپنی تنظیمی سیاست کریں. اور سیکنڈ بات ہے کہ اگر ان کو یہ اعتراض ہے تو ان کے جو چچا جان ہیں ایکس خادم اعلیٰ میاں شہباز شریف صاحب بھی تو اس میٹنگ میں تھے, ان کو تو سب سے پہلے پھر اپنے میاں شہباز شریف صاحب سے سوال کرنا چاہیے نا, دوسروں کو کہنے کے بجائے اپنے میاں شہباز. کیونکہ اور ویسے بھی میاں شہباز شریف اور یہ سب لوگ جب یہ لوگ کورٹس کے اندر وانٹیڈ ہوتے ہیں تو پھر تو یہ لوگ آ کے 2-2 گھنٹے کی تقریریں کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی ڈر ہے اپنے ہی چچا سے تو یہ تو پھر اپنے گھر کے معاملات صحیح کریں نا. اچھا, ایک بات بڑی زبردست کی آرمی چیف صاحب نے, جو ہمارے تک نیوز آئی ہیں, جو ہم تک خبریں پہنچی ہیں, اس حوالے سے دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ سیاست دانوں کے اپنے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اسپیس کریٹ ہوتی ہے. آئی تھنک ٹھیک کہا ہے انہوں نے نا. یہ میرے خیال میں انہوں نے جو ریفرنس کہا ہوگا نا, یہ انہوں نے کانٹیکسٹ ہے اس بات کا. ہاں یہ میرا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ظاہری بات ہے, میں تو میٹنگ میں نہیں تھی, تو یہ میرا خیال میں نہ ہی میں نے اعلامیہ کو ہی پڑھا ہے. تو شاید اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پچھلے جو فار ایگزامپل یہاں پہ وہ آئے ہیں جو ہمارے کو ہوا ہے ایک طریقے سے, یا جو آرمڈ فورسز یہاں پہ جب وہ حکومت کرتی رہی مارشل لاء کے حوالے مارشل لاء کے لحاظ سے, تو وہ اس کے لحاظ سے بھی تو انہیں کا قصور ہے. دیکھیں کیا جنرل ایوب کو جو ہے وہ بھٹو صاحب ڈیڈی نہیں کہتے ہوتے تھے, پھر انہیں کے ساتھ رہ کے انہوں نے وہ آگے پھر حکومت کے اندر آئے. تو کیا نواز شریف صاحب کو جنرل ضیاء الحق نہیں لے کر آئے تھے, یا جنرل جیلانی نہیں لے کر آئے تھے؟ یہ میرے خیال میں اپنی ویکنیسز ہوتی ہے. دیکھیں ہم اپنی حکومت کا جب ہم کہتے ہیں نا کہ راستہ بالکل رک گیا ہے, اور جس طریقے سے آرمڈ فورسز نے اپنے سٹانس کو کلیئر کیا پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران کے سامنے کہ یہ دروازہ بند ہو گیا, سول گورنمنٹ کے اس میں ہم داخلت نہیں دیتے, ہم انٹرفیرنس نہیں کرتے ہیں, اس کی وجہ بھی یہ نا کہ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان بڑے کریڈیبل لیڈر ہیں, ان کی کابینہ بڑی کریڈیبل ہے. جب آرمڈ فورسز کو بھی پتہ ہوتا ہے نا کہ ایک لیڈر اور وزیر اعظم چور نہیں ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے معاملات بالکل درست ہیں, تو پھر وہاں پہ ایسے کوئی دروازے نہیں کھلتے ہیں. جب آپ کی اپنی چوری ہو, آپ کی اپنی منی لانڈرنگ ہو, اور آپ کے مفادات کا ٹکراؤ ہو, تو پھر یہ تو ہوگا. آپ کیا سمجھتی ہیں کس حد تک آپ کی جو ہے عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ اس سے معاملات درست چل رہے ہیں, کس حد تک؟ ہمارے تو بالکل 100% درست چل رہے ہیں, کیونکہ جس طریقے سے میں دیکھتی ہوں پرائم منسٹر عمران خان, اور جس طریقے سے میں جنرل صاحب کو دیکھتی ہوں یا اپنے آئی ایس آئی کی اس کو دیکھتی ہوں, اور ہر میٹنگ میں وہ اکٹھے ہوتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہر فیصلے کو جو ہے انہوں نے بیک کیا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے. اور وہ میں بار بار یہ کہتی ہوں وہ کریڈیبلٹی ہماری گورنمنٹ کی, پرائم منسٹر عمران خان کی کریڈیبلٹی. اچھا, یہ پروسیس کتنا ہیلپ فل ہوتا ہے ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہے, آرمڈ فورسز بھی ہماری ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی ہماری ہیں. کوئی وہ اینٹی پاکستان تو کوئی چیز نہیں کرے نا, وہ پاکستان کے مفاد میں کرتے ہیں. جہاں پہ سول گورنمنٹ بھی اسٹرانگ ہو اور یہ ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھیں, معاملات کو بیک کریں, میرے خیال میں عوام کے سامنے جو ہے نا ایک امیج بہت زبردست جاتا ہے, ٹرسٹ بڑا اچھا جاتا ہے. جب جی ایچ کیو اور پرائم منسٹر آفس اکٹھے کام کریں, جہاں پہ آپ کا ایکس وزیر اعظم کارگل کے معاملے پہ یہ کہے کہ میری پیٹھ کے اوپر چھرا گھونپا گیا تھا, یا وہ انڈیا کو یہ کہنے کی کوشش کرے کہ میں تو آپ کے ساتھ ہوں پر آرمڈ فورسز میرے ساتھ نہیں ہیں. تو جب آپ دو آفیسز کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں نا, اور آپ کہتے ہیں کہ فاصلہ ہے, تو اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ اس کا فائدہ ہمیشہ دشمن اٹھاتا ہے. ناظرین, ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. اور اس بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو وفاقی کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی تھی جس میں عمران خان صاحب نے
وفاقی وزراء کو بیان بازی سے روک دیا تھا. آپ کو بتائیں گے کیوں روکا گیا تھا. ویلکم بیک ناظرین. اور کچھ وفاقی کابینہ کی بات کر لیتے ہیں. اب وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں عمران خان نے وزراء کو جو ہے بیان بازی سے روک دیا اور کہا کہ کوئی فضول بات نہیں کرے گا, وزراء کی اپنی رائے کوئی نہیں ہوتی. زرتاج گل صاحبہ اس میٹنگ کا حصہ تھیں, کیوں روکا گیا تھا یہ؟ کانٹیکس ایسے ہے کہ یہ صرف کل نہیں, ویسے بھی ایک تو یہ کہ آپ کو زیدی صاحب یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری جو پارٹی ہے وہ اور جو ہماری کیبنٹ ہے, ہر ٹیوزڈے کو ہم لوگ بیٹھتے ہیں اور ایون اسپوکس پرسن بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ, اور ہماری پارٹی میں ہر کوئی اوپن ڈیبیٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, تو ہمارا جو نیریٹو ہوتا ہے یا جو ہماری بات ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے جب ایک تھرڈ سورس سے کہیں پر میڈیا پہ جاتی ہے تو اس طریقے سے پورٹری نہیں ہوتی ہے, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں ابھی آپ نے خود تو کہا ہے کہ مریم نواز کو اصل میں اپنی چچا کے اوپر اعتراض ہے کہ وہ کیوں آرمڈ فورسز سے ملیں. ان کے ہاں تو یہ چونکہ بادشاہت ہے, ہمارے یہاں بادشاہت نہیں ہے, ہمارے یہاں ڈیموکریسی ہے. اور اصل ڈیموکریسی تو آئی بھی تب ہے جب پاکستان میں اس کی پی ٹی آئی کی آئی ہے حکومت. اس سے پہلے تو کچن کیبنٹ ہوتی تھی, کوئی بات ہی نہیں کر سکتا ہوتا تھا, خود سے فیصلے ہو جاتے ہوتے تھے. تو اب عمران خان کے آگے بولتے ہیں لوگ, مطلب بہت زیادہ وزراء کی اتنی ہمت ہے کہ عمران خان کے جو اوپینین دے رہے ہیں. اس قدر ہم اوپن ڈیبیٹ کرتے ہیں اور اس قدر ہم قومی معاملات کے اوپر مشورہ کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, وہ ہر ایک سے سنتے ہیں. ایون پبلک انیشیٹیو کا ایک یہ ہے کہ ہر منسٹر بتائے کہ وہ پبلک انٹرسٹ میں کیا کام کر سکتا ہے, کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو سرو کرنا ہے. جہاں تک یہ بات آئی ہے میں اس کے آپ کو فوراً بتاتی ہوں. اگر کسی کو پارٹی میں کوئی ایشو ہے تو اس کا فورم ہے کہ آپ اس میں بات کریں, پولیٹیکل پارٹی میں آپ اپنی تنظیم کے معاملات میں بات کریں, کور کمیٹی اس کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو فرض کریں وزراء کے لیے ساتھ آپس میں ایشو ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کابینہ کے بعد آپ اس کے اندر بات کریں. پارٹی کی بات کو پارٹی میں رہنا چاہیے. کچھ ایسی ہو جاتی ہیں کہ دیکھیں میں آپ سے کہوں نا کہ جی اب کیبنٹ کا مطلب کیا ہے؟ کیبنٹ کا مطلب ہے کلیکٹیو اپروچ, کلیکٹیو رسپانسبلٹی. وہاں پہ ہم ڈیسیجن لے لیں اور پھر میں آپ سے کہوں جی میرا ذاتی رائے, میری ذاتی رائے کوئی نہیں ہے, میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. شیری مزاری والی بات پہ اسد عمر اور شیری مزاری کے درمیان میں سب باتوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم سب کو کلیکٹیولی رسپانسبلٹی دینی چاہیے. وہ ایگزیکٹلی آپ کی بات میں بالکل تسلیم کر رہا ہوں, لیکن اسپیسیفکلی کیا بات تھی جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے نہیں یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو ڈاکٹر شیری مزاری کا بتاتی ہوں. دیکھیں میں چونکہ پبلک ریپرزینٹیٹیو میں الیکٹ ہو کے وہاں سے آئی ہوں, تو ظاہری بات ہے میں 3 دن ڈیرہ غازی خان میں ہوتی, 3 دن میں یہاں پہ ہوتی ہوں. میری ٹریولنگ بھی اور میرا ٹائم بھی ڈیرہ غازی خان میں بہت صرف ہوتا ہے. تو میرا جو پارٹ ہے گورنمنٹ کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہے. میں پبلک پلس کو سمجھتی ہوں. ڈاکٹر شیری مزاری ایک لرنڈ خاتون ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. پھر یہ کہ وہ پورا ہوم ورک کر کے آتی ہیں اور خاتونوں نے کے ناطے پہ سب سے اچھا زیادہ بولتی ہیں, تو اچھی بات ہے. سیکنڈ بات یہ کہ جو پرائم منسٹر عمران خان ہمیں کہتے ہیں نا کہ آپ نے کیا کس چیز سے روکتے ہیں, وہ یہ اس چیز سے روکتے ہیں کہ میں اپنے منسٹر کے منہ سے یا ان کے چہرے سے کوئی تکبر کی بات نہ سنوں, کوئی غرور کی بات نہ سنوں. آپ منسٹر ہیں اور آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں, آپ کی سادگی اور آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے یا آپ کا جو پبلک آفس ہے وہ پبلک کے لیے ہونا چاہیے, تو وہ اس چیز سے منع کرتے ہیں. باقی یہ کہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی یہ پرسنل کوئی بات نہیں ہوتی, کلیکٹیو رسپانسبلٹی میں سب کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے. عوام پہ کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں آپ؟ جان بچانے والی 94 ادویات کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دے دی آپ نے کل, آج پیپلز پارٹی نے مسترد بھی کر دیا اسے. نہیں ایسے ہی کہ اعتراضات اٹھائیں اس پہ. نہیں اعتراض تو کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں, وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کو مسئلہ کو زیادہ اچھا ایڈریس جو ہیں وہ ڈاکٹر فیصل آپ کو اس کا جواب دے سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ کہ کچھ ڈرگز ایسی ہوتی ہیں جس کو انہوں نے کوئی ٹرم یوز کی تھی جس کو آرفن ڈرگز کہتے ہیں. وہ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ ان کی قیمتیں بہت ٹائم سے بڑی نہیں ہوتی ہیں, یا وہ چونکہ اتنی ان کی قیمت نہیں ہوتی ہے تو وہ مینوفیکچرنگ نہیں کرتے ہیں کمپنیاں پاکستان میں, تو وہ اس طرح ہمیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے. تو اس کے لیے اور یہ جس اس میں تھیوگریڈ بھی تھی, کچھ اس طرح کی چیزیں, تو وہ چیزیں ناپید ہو جاتی ہیں, وہ ہوتی نہیں ہیں. اس کی وجہ سے کچھ انہوں نے قیمتیں وہ کی تھی, باقی کوئی ایسا قیمت نہیں بڑھایا. اور اس کا بھی کوئی ٹینیور انہوں نے بتایا تھا کہ کتنا لمبا عرصہ ہو گیا. لیکن بائی اینی مینس بھی آئی تھنک زیدی صاحب آئی ووڈ سے کہ ان کو پرائم منسٹر نے یہی فرمایا ہے کل کیبنٹ میں
کہ آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے انفارمیشن منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں اور وہ آپ کو بڑا اچھا بتا سکتے ہیں کہ اس کی قیمت کیوں بڑھی ہے، کتنے عرصے سے اس کی قیمت نہیں بڑھی، اور چونکہ یہ آرفن ڈرگز ہیں اس کی کوئی مطلب قیمت بڑھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے پھر لوگوں نے اس کو بنانا کم کر دیا. تو وہ آپ کو انشاءاللہ وہ پورا ایک پریس کانفرنس وغیرہ وہ آپ کو بتانا، اس کے اوپر پورا آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. اچھا، ایک ملک کا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ بات ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور وہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ فرقہ وارانہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. حکومت اسے ایڈریس نہیں کر رہی. ہم دیکھ رہے ہیں کل عدم تنظیموں کے کھلے عام اجتماعات ہو رہے ہیں، تکفیر کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. تو آپ لوگ کیوں نہیں یہ اس پر ایکشن لے رہے؟ یہ ایکچولی یہی بات آپ نے کہنا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے وزراء کو بیانات سے کے لیے گیا، وہ اصل میں یہ والی بات ہے. وہ تو لائٹ اینڈ وارڈ میں دوسری بات چلے گی، اصل میں بات یہ ہے دس از اے ویری سینسٹیو ایشو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے کہ پچھلے دنوں محرم پہ اور محرم سے پہلے انڈیا کی حد تک کوشش تھی کہ دونوں سیکٹ کے نعوذ باللہ علماء کرام کو قتل کر دیا جائے اور رسپانسبلٹی ایک دوسرے کے اوپر کی جائے. یہ پراپر ان کا پلان تھا، لیکن ہماری آنریبل ایجنسیز نے بڑے ٹائم پہ اس کو پراپ کیا اور ہم نے وہ نہیں ہونے دیا. پھر ایک سوشل میڈیا کے ذریعے فنڈنگ دی گئی کہ کسی طریقے سے لوگوں کو گستاخی کروائی جائے دونوں سائڈوں سے. تو شکر ہے اس میں سے بھی ہم نکل آئے. تو یہ وہ اصل میں بیانات ہیں کہ ہم بڑا آسان ہے کہ کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ وہ یہاں پہ یہ کر رہا ہے. یہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ جس کے اوپر انڈیا کھیلنا چاہتا ہے. آپ کے ملک دشمن لوگ کھیلنا اس کے اوپر چاہتے ہیں. اس کو کون حل کرے گا؟ اس کو کون دیکھے گا؟ کون ایکشن لے گا؟ نہیں ہم خاموش کیوں ہیں آپ؟ نہیں ہم خاموش نہیں. دیکھیں کچھ چیزیں چونکہ اس قدر سینسٹیو ہوتی ہے، ریلیجس اس کے اوپر تو بات ہی نہیں کرنی چاہیے، پوائنٹ آف ویو ہی نہیں دینا چاہیے. میں ہو ایم آئی کہ میں کہ مطلب انسان کی کس کے نقطۂ نظر سے اس پر ناراض ہوئے تھے؟ نہیں ناراض نہیں ہوتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. فار ایگزامپل ہمیں ڈبیٹ میں کوئی کہہ دیتا ہے کہ یوں ہو رہا ہے، تو انسان ڈیفینڈ کرتے کرتے آؤٹ آف ایک کانٹیکس بات ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ایکشن لے رہی ہے آپ کی حکومت؟ نہیں وہ تو پہلے سے، وہ تو آپ کو پہلے پہ کہا کہ جب یہ تو محرم سے پہلے بات شروع ہوئی تھی. ظاہر بتاؤں لیکن وہ تو ابھی رہا ہمارے سامنے میس موبلائزیشن. پھر بھی کوشش کنٹرول کر رہے ہیں. دونوں علماء کرام کو یہ سوچنا چاہیے، دونوں سیکٹس کو، کہ اصل میں یہ انڈیا کروا رہا ہے اور ہم نے ان کے ہاتھ میں ٹول نہیں بننا ہے. بہت بہت شکریہ ناظرین. زرتاج گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور جہاں پہ سیاسی موضوعات ڈسکس ہوئے وہاں پہ ملکی مسائل پہ بھی بات ہوئی. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. قمبر زیدی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.